اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی تیسری کتاب کا 33واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ حکایت۔ ایک فاختہ کے گھونسلے پر کسی کوے نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ اس بات پر دونوں میں خوب جنگ ہوئی، مگر ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکا۔ اب لڑتے لڑتے دونوں اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ ان کو ایک منصف تلاش کرنا پڑا جو انصاف کی راہ سے ان کا جھگڑا چکا دے اور آپس کا فساد مٹا دے۔ اس نوح میں ایک بڑھیا بلی تھی جس نے ظاہر میں شکار سے توبہ کر لی تھی اور رات دن عبادت میں مشغول رہنے کے باعث تمام جانور جو اس کی ظاہری حالت سے واقف تھے اس کو نہایت نیک سیرت اور پارسا خیال کرنے لگے تھے۔ فاختہ اور کوے کو اس بات کی تمیز کچھ مشکل نہ تھی کہ وہ بلی کو اپنی قوم کا دشمن سمجھ کر اس کے پاس جانے سے پرہیز کرتے، کیونکہ اس کی ڈراؤنی صورت، نکیلے پنجے اور تیز دانت صاف ظاہر کرتے تھے کہ وہ پرندوں پر رحم کرنے کے لیے ہرگز نہیں بنائے گئے ہیں۔ افسوس کہ غصہ اور عداوت نے ان کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ وہ اپنی عقل اور تمیز کو کام میں نہ لا سکے اور اس کی پرہیزگاری کی جھوٹی شہرت پر یقین کر کے فوراً اس کے روبرو حاضر ہو گئے اور اپنا مقدمہ اس خواہش سے پیش کیا کہ بلا رد رعایت کے طے کر دیا جائے۔ مکار بلی دل میں تو بہت خوش ہوئی، لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا کہ اس کی عبادت میں خلل پڑا۔ ان دونوں نے بہت التجا کے ساتھ عرض کیا کہ اے بزرگ بلی، دو دشمنوں کا انصاف چکانا اور ان میں صلح کرانا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی۔ بلی نے نہایت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا کہ اگر مجھ گنہگار کمبخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی۔ اگر مجھ کو کا لفظ نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، جب ہی اس کی پڑھنے کا طریقہ اچھا ہو پائے گا۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو طریقہ اچھا نہیں ہو پائے گا۔ اگر مجھ کو گنہگار کمبخت کی ذات سے، بلکہ پڑھیں گے اگر مجھ گنہگار کمبخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی، مگر اے صاحبو، میں ضعیفی کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں۔ جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا چلا کر نہ بیان کرو گے، میں تمہاری نہیں، یہاں تمہاری لکھا ہوا ہے، تمہاری نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں تمہارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکوں گی۔ اب بھی موقع تھا کہ وہ دونوں بے وقوف داد خواہ بلی کے اس داؤ گھات کو سمجھ جاتے کہ وہ اپنی کمزوری کے نقصان کو، جس کے سبب سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی، اس طرح پورا کرنا چاہتی ہے کہ بات سننے کے ہیلے سے اپنے پاس بلائے اور ان کو آسانی سے شکار کر لے۔ ان کی سمجھ بوجھ پر اس وقت ایسا پردہ غصے نے ڈال دیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی انجام کی فکر نہ کی، اور جو بازو قدرت نے ان کو اس غرض سے عنایت فرمائے تھے ہوا میں اڑ کر اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں، وہ انہی بازوؤں کے وسیلے سے اپنے جانی دشمن کے بغل میں جا بیٹھے۔ نہایت حلم اور بردباری کے ساتھ بلی نے اپنا سر جھکا لیا اور خوب غور و توجہ کے ساتھ دونوں کی تقریر سنی۔ اسی کے بھولے چہرے اور ادخلی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کے معاملے میں غور کر رہی ہے، اب عنقریب اخیر حکم سنانے والی ہے۔
اب تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک بلی کی عدالت سے تو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے۔ بے شک وہ ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آن پہنچی اور ان کو فرصت بھی نہ دی کہ اپنی غلطی سے واقف ہو سکیں۔ مغلوب ہارا ہوا، منصف انصاف کرنے والا، فساد جھگڑا نواح پڑوس، عبادت بندگی، سیرت عادت اخلاق، پارسا پرہیزگار، عداوت دشمنی، رعایت کمی حفاظت، اخلاق عادت، دادخواہ فریادی، حیلہ بہانہ، علم جاننا، عنقریب بہت قریب، فرصت مہلت۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔